اللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات ومعاصی العباد فی الخلوات وتلاطم الماء بالریاح العاصفات واختلاف النینان فی البحار الغامرات الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الاطہار الاخیار واصحاب النجباء الابرار ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ اللَّهُ الْخِيَرَةَ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ سب سے پہلے جتنے میرے محترم احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہادی برحق اپنے وقت کے علی سرکار امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور میلاد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا ہمیں یہ امام نصیب فرمائے اور ان کی تعلیمات عظیم پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، جب بھی، اور میں ایک جملہ خدمت میں عرض کرتا چلوں، برادر ابھی بتا رہے تھے جنہوں نے اہتمام کیے آج کے جشن کا، خالق کائنات ان کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ عنایت فرمائے اور ان کے مرحومین کے درجات کو متعالی فرمائے۔ اور ہم سب چونکہ اس راستے کے راہی ہیں، خداوند متعال ہمیں سب کو جب ہم عالم برزخ کی طرف نقل ہو کے جائیں تو ہمیں جوار امام ہادی نصیب فرمائے۔ میرے انتہائی محترم مکرم سامعین گرامی، جو حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ تو ظاہر ہے کرسی تو مشکل ہے کہ بندہ کرسی کو چھوڑے، کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں بکھرے ہوئے، یار تھوڑا سا میرے پاس آ جائے، میں آپ کے ساتھ محبت کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ڈر کے دور بیٹھ جائیں۔ ایک ماحول ہوتا ہے نا جی پروگرام کا۔ مہربانی آپ کی، بہت مہربانی، محسوس نہیں فرمائنا، میں دو چار جملے جو بیٹھے ہیں، جو ظاہر ہے جو حیدری یا حیدری، جشن کا ایک ماحول آپ مہیا کریں گے تو پھر چند جملے خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ توجہ ہے نا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس انداز سے چند جملے جشن کی آپ کی خدمت میں گزارش کر کے جاؤں کہ آئندہ سال تک آپ کے ذہن میں وہ جملے، وہ الفاظ نقش رہیں کہ امام ہادی برحق جو ہے اس کی ہدایت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور ہم جتنا بھی میرے محترم کوشش کریں، جتنی بھی تگ و دو کریں، جتنی بھی اپنی طرف سے ہم محنت کرنے کی کوشش کریں اور اس خالق کے لم یزل ولم یزال کا شکریہ ادا کرنا چاہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں اس مالک کا فقط اس ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ جس نے ہمیں وہ ہادی عنایت فرمائے ہیں جن جیسا نہ دنیا میں کوئی ہے نہ ملے گا۔ یقین فرمائیے گا، جس امام
اور یہ بات ایک ذہن میں رکھیے گا، کل میں اشاعہ جدہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ شہادت سے حوالے سے گفتگو تھی. ایک صاحب جو ہو چکے وہاں پہ آمد و رفت رہتی ہے، آپ کی زیارتیں تو کبھی اب 2 سال کے بعد نصیب ہوئی ہیں، ہمارا نمبر ہی 2 سال کے بعد لگا ہوا، توجہ ہے. تو بہر صورت میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں، بہت سارے لوگ مجھے شاید نہیں جانتے، یہ پنڈی اسلام آباد کا سب سے پرانا خطیب حسنین نقوی ہے. 78 سے لے کر میں جنگی سیدہ میں خدمات انجام دے رہا ہوں، اور بغیر کسی شاریے کے. شاریہ سمجھتے؟ ہاں، بغیر کوئی. جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، اور الحمدللہ 6 مسجدیں اس وقت ہماری جنگی سیدہ میں ایسی آباد ہیں کہ اگر آپ جائیں تو آپ کو رشک آئے گا. آپ کہیں گے نہیں، خدیجۃ الکبریٰ یہاں پہ فیس 6 میں یا 5 ہے، 5 میں جو ایک ہے، نہیں ایک نہیں، جہاں بھی کہیں 2-4 مومنین رہتے ہیں وہاں پہ ایک مسجد ہونی چاہیے جہاں پہ علی ولی اللہ کی اذان بلند ہو. یہ خدمات ہیں میرے بھائی. اور اسی لیے امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے موالیان، ہمیں ماننے والوں، یاد رکھو اپنے آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیجئے. اور ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو آیانہم مفقودہ وامثالہم فی قلوبہم موجودہ. ہمارا ماننے والا، ہمارا نوکر، ہمارا مرید، ہمیں جاننے والا، ہمیں ہمارے ساتھ ولایت، ہماری ولایت کا دم بھرنے والا جب دنیا سے چلا جائے تو دنیا کہے ظاہراً تو اس کا وجود جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، لیکن ہر قدم پہ وہ یاد آئے علی کا اچھا موالی تھا. ایسے نقوش چھوڑ کے جائیں، ایسے زندگی کے آثار چھوڑ کے جائیں. سورہ یاسین مبارک میں یہ جملہ ملتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ہم اس کو لکھ لیتے ہیں جو تم آگے بھیجتے ہو، وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. اللہ کہتا ہے جو آثار چھوڑ کے جاتے ہو وہ بھی ہم محفوظ کر لیتے ہیں. اگر آپ مسجد بنوا کے گئے، امام بارگاہ بنوا کے گئے، مجالس کے لیے انعقاد کیا، رفاع عامہ کو کوئی کام کر کے دنیا سے چلے گئے، میرے بھائیوں وہ آپ کے آثار میں ہوگا. جب تک ایک اینٹ بھی باقی رہے گی اس وقت تک اللہ کے فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج کرتے رہیں گے. کیوں؟ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. اب حج پہ گئے تو بندے کہتے تھے بھی وہاں پہ جب ہم پہنچے طبیعتیں گھبرا تو نہیں رہی. میری گفتگو اسی انداز سے ہوتی ہے کہ سب چیزوں، سب پہلوؤں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں تاکہ مومنین جو ہے اپنا دامن مراد پر کر کے چلے جائیں. امام ہادی کی ہدایت کے حوالے سے بھائی یہ سب جو محمد ہیں سب علی ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ بھائی یہ بھی ایک جملہ ہے بڑا، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا حضرات سے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، بل کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد. تو کسی نے پوچھ لیا، کسی نے کہا کہ حضرت نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اولنا علی؟ آج چوتھے علی کے ہے نا، آج میلاد ہے نا میرے آقا کا، سرکار علی ہادی علیہ السلام کا اپنے وقت یہ بھی علی تھے. میں خدمت میں عرض کروں گا بھئی یہ کیوں نہیں کہا؟ تو کہنے والے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بھئی ایک علی ہی لوگ برداشت، توجہ ہے نا، پتہ ایک علی اگر لوگوں سے برداشت نہیں ہوا تو میرے بھائیوں میں کل بھی ایک جملہ پڑھ رہا تھا اور یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ کسی نے کہا، آپ پہنچیں گے جو ماں کی گودوں سے مجالس سنتے ہیں، جو ماں کی گودی سے مجالس سنتے آ رہے ہیں، ان کے اذہان میں فوراً پہنچ جانا چاہیے. بھائی کسی نے کہا مجھ جیسا اس زمانے میں کوئی سیاسی نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی انتظام کرنے والا منتظم کوئی اچھا نہیں ہے. بہت ساری باتیں اس نے کہی، امیر کائنات تک پہنچ گئی. میرے مولا نے جب وہ نوشتہ پڑھا، حضرت کی نظر پڑی، امیر کائنات نے ایک جملہ کہا، علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ کہا، ابو الائمہ نے ایک جملہ کہا.
در صدف امامت نے ایک جملہ کہا، در صدف امامت، گوہر، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، گوہر دریائے کرامت، زینت میدان شجاعت، سرتاج عصمت و طہارت، غیرت غیوران بتہا، آقا سلمان و کمبر، وارث منبر سرور، میرے آقا مسکرائے، نبی یا امام کہکا نہیں لگاتے، زیر لب مسکراتے ہیں۔ حضرت نے یہ سطور جب پڑھی، یہ الفاظ جب پڑھے، مجھ جیسا کوئی سیاسی نہیں، مجھ جیسا کوئی منتظم نہیں، اب میں وہ جملے مزید نہیں کہنا چاہتا۔ امیر کائنات جو ہیں وہ ہنس پڑے اور زیر لب مسکرا کے کہا، ہاں ہاں، اگر تو کسی کے تابع ہوتا تو نہ کہتا، اگر علی کسی کے تابع نہ ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کائنات میں علی جیسا کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں، جب بھی ہم کسی مشکل میں چلے جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ اپنے ائمہ ہدا کی سیرت کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کے تحت ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے دفاع پہ رہتے ہیں اور دفاع ہی میں برکت ہے، دفاع ہی میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی ایسی گزار کے جاؤ، ائمہ ہدا سے جب ملاقات ہو تو مولا خوش ہو جائیں۔ یہ ہمارے ماننے والا تھا، اس نے زندگی ایسے گزاری کہ میں اس زندگی کو ایک نمونہ عمل بنا کے جاؤ۔ اور جب بھی کسی امام کی ولادت یا شہادت کا دن ہو، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی موجود ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کتابوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یا کتابیں پڑھ لیا کریں، اردو میں کتابیں موجود ہیں، توجہ ہے نا حضرات کی؟ بھئی دیکھیے امام علیہ السلام کا یہ زمانہ کیسے گزرا، کتنی اذیتیں ہوئیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود جو ہدایت کا سلسلہ تھا، جو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا تھا، اسی لیے تو خدا کہہ رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، میرا حبیب بتا دے میری اس مخلوق کو، تیرا رب جس کو چاہتا ہے وہ خلق کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے مختار کل بنا دیتا ہے۔ دنیا جو بھی کرتی رہی، جس انداز سے بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز زندگی رہا، ان کو مشکلات دیتے رہے، انہیں تکلیفیں دیتے رہے، انہیں اذیتیں دیتے رہے، لیکن یاد رکھیے گا تاریخ اسلام میں، اب بلکہ میں کہوں کہ جو مورخ غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی ایک جملہ تاریخ میں یہ نہیں لکھا جو اللہ نے ہمیں ہادی عنایت کی ہے، ان کی زندگی جس طرح اللہ نے کہا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے کما حق و مصداق 12-14 نظر آتے، چاہے دشمن تھے لیکن کردار پہ کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے۔ کبھی کسی نے کردار پہ، مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کردار پہ کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے تھے، اور اسی لیے لوگ پھر کہنے پہ مجبور ہو گئے دسترخوان اس کا اچھا ہے، نواز علی کے تو جو ہے نا جی۔ بھائی دیکھیے نا، یہ جو مصلی ہے، یہ جو ممبر ہے، یہ ممبر کے لیے بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد مبارک جو ہے ملتا ہے۔ جب حضرت نے اپنے وقت میں آئے اور پیغمبر کا یہ زینوں کو مولا چھوڑتے چھوڑتے اس زینے پہ جا کے جلوہ افروز ہو گئے جہاں میرا نبی بیٹھا کرتا تھا، لوگ پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ امام وہی ہوتا ہے جو اندر سے بھی بندے کو جانے، حجت خدا وہی ہوتا ہے نا، نمائندہ خدا وہی ہوتا ہے جو بندے کو ظاہراً بھی سمجھتا ہے، جو بندے کو اندر سے بھی جانتا ہے۔ حضرت سمجھ گئے اور حضرت نے کہا کیا وجہ ہے، پریشان کیوں ہو؟ انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ، میں نے وہاں پہ قدم رکھے ہیں جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہاں پہ علی کے قدم تھے۔ فما ھذا الآواد، یہ لکڑی کے زینے کیا حیثیت رکھتے ہیں علی کے؟ لیکن میرے محترم
توجہ فرمائیے، ہر امام کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور بنی عباس کا جو دور ہے وہ تو ظلم سے بھرا ہوا دور ہے. جس امام کی آج ہم میلاد منا رہے ہیں، اس امام کو 6 بادشاہ جو تھے ان کا زمانہ دیکھنے پڑا، اور ان میں سے ایک متوکل تھا. توجہ ہے حضرات کی؟ متوکل ایک تھا. اچھا میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، متوکل جو میرے مولا کے القابات ہیں نا، ان میں سے ایک متوکل بھی ہے، لیکن یہ بھی لقب مبارک جس طرح صدیق اکبر پہنچے نا فاروق اعظم کی طرح، یہ متوکل کا لقب بھی چھین لیا گیا. توجہ ہے؟ متوکل امام کا ایک لقب ہے، طیب ہے، ناصح ہے. یہ امام کے القابات مبارک ہے. امام ہادی یہ برحق ہے، جس طرح امام ہادی ہے. تو میں خدمت میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، لوگ چونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے. متوکل جو تھا اپنے زمانے کا بہت بڑا ظالم تھا، لیکن یاد رکھیے ان ہستیوں کے ماننے والے کو اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، اسے پتہ چلے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، واجب کیا ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ اتنا تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی ہم ان کے ماننے والے ہیں نا. اب میرے بھائیوں، میرے امام کا سن مبارک مورخین نے لکھا 6 سال. سرکار امام محمد تقی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. توجہ، جو مدینے کا گورنر تھا اس نے کہا جی یہ سید ہے، یتیم ہے، سن چھوٹا ہے، لیکن یہ جانتا نہیں تھا کہ معصوم فرماتے تھے صغائرنا کبائرنا، ہمارے چھوٹے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے بڑے ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ اس گورنر نے، ایک بہت بڑا عالم تھا اس وقت کا، بہت ایکسپرٹ قسم کا، عبید اللہ جنیدی اس کا نام، بغداد کا رہنے والا تھا، بہت بڑا عالم. گورنر نے اسے کہا زر و دولت دوں گا، جو چاہتا ہے، جتنے دینار چاہتا ہے، جتنے درہم چاہتا ہے. جشن سننے کا موڈ ہے؟ میں شروع ہو گیا نا جی، میری ابتدا تھی، میں نے تو ابتدائی چند جملے کہے. اب میں آپ کو جشن سنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے چہرے مبارک جو ہے نا جی وہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے اگر آپ جشن سننے کے لیے. چونکہ میں تو اب یہ بچہ شاید میرا خیال میں اس نے یہ موبائل لگایا ہوا ہے، یہ ہماری تصویریں لے رہا ہوگا، ہماری بھی اور آپ کی بھی تصویریں لے رہا ہوگا. لیکن جب ان کے جشن ہوتے ہیں تو یہ تصویریں کسی کام کی نہیں ہوتی. ملائکہ آتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں. ہے فرشتے اللہ بھیجتا ہے کہ بھائی آج بیٹھے امام ہادی کا وہاں پہ خدیجۃ الکبریٰ والوں نے اہتمام کیا اور لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں، موالیان اکٹھے ہیں. جاؤ جا کے وہاں پہ ویڈیو بنا کے لاؤ اور زمانے کے امام کے پاس لے کے جاؤ. زمانے کا امام دیکھے ہر اس میلاد میں شامل مومن اس طرح خوش نظر آئے، امام زمانہ دعا فرمائے. اب اہتمام ہو گیا. اس نے کہا بھی دیکھیں نا، جب بھی اگر کسی پروفیسر کو یا کسی ٹیوٹر کو معین کیا جائے اور بڑا بندہ کرے تو خوش ہو جاتا ہے بھی خدمت ماشاءاللہ کافی ہوگی. ایسے ہے یا نہیں؟ اچھا ایک جملہ کہہ دوں، اگر طبیعتوں پہ ناگوار نہ گزرے، اجازت ہے؟ محبت کی وجہ سے شیئر کر رہا ہوں بات، ٹھیک ہے نا؟ چند چیزیں شیئر ہونی چاہیے نا جی. اب اگر ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہو تو ہم بایو کا ٹیچر بلائیں، وہ فی سبجیکٹ لیتا ہے پیسے. ایسے ہے نا؟ میرا چونکہ تجربہ ہے، میں خود ڈپٹی ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ہوں ہائی اسکول سے. بیٹھے ہیں آپ حضرات، یہ اچھا فزکس پڑھانی ہے، بایو پڑھانی ہے، جو سائنس سبجیکٹ ہے، میتھ پڑھانا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اب ناراض نہیں ہونا، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں امام ہادی کے حوالے سے، توسل سے. اگر قرآن ہم نے بچوں کو پڑھانا ہو تو کتنی نیاز دی جاتی ہے جی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ مولانا صاحب یہ بات 2000 روپے کافی ہے، 1 مہینے کا 2000،
چاہے بیچارے کا پیٹرول لگ جائے، وقت دے دے، سب کچھ دے. توجہ فرما رہے کس حد تک ہمیں سامت قرآن سے محبت ہے. کیا کیے گئے باتیں ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ توجہ ہے نا؟ یہ باتیں بھی ان کی طرف دھیان دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے میرے بھائیوں. اگر ہم ان 14 کے مرید ہیں، پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، تو ہمیں قرآن سے محبت کرنی ہوگی. کیونکہ ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے. قرآن ناطق تب راضی ہوگا جب قرآن صامت. میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن بھی جو ہمارے گھروں میں پڑھا ہے، یہ قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا. یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی کتاب ہے بس ہم نے وہ اچھا سا غلاف بنا کے رکھ دیا ہے جی. بچیوں کو جہیز میں بھی ہم کہتے ہیں قرآن حکیم دے دیا جائے، بات کسی اور طرف نہ چلی جائے. میں فقط اس طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا میرے بھائیو. اب اس نے بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا چلو جی گورنر صاحب نے ٹیوشن دے دی ہے، بچہ بھی ایک ہے تو اس کو پڑھائیں گے تو ماشاءاللہ خدمت ہوتی رہے گی. اب جناب روزانہ توجہ ایک طرف بھائی، ٹیلی فون بند کر دیں مہربانی. اب وہ روزانہ آتا، میرا مولا تشریف فرما ہوتے، وہ آ کے سلام کرتا، سلام کر کے آ کے بیٹھ جاتا. اب جب وہ کوئی بات کرنا چاہتا حضرت اس کی تشریح کرنا شروع کر دیتے. سن مبارک کتنا ہے بھائی؟ خوش ہو کے بیٹھے بھائی، توجہ رکھیں توجہ. ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کسبی علم کے وارث نہیں ہیں، جو وہابی علم کے وارث ہیں، علم لدنی کے وارث ہیں. میرے بھائیوں اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے جو یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں جو بناتا ہے وہی پڑھا کے بھیج دیتا ہے. پریشان ہو جاتا، آ کے بیٹھ جاتا، سننا شروع کر دیتا. اب بھی ہوتا ہے نا، جب مہینہ یا کوئی ٹائم گزر جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے بھی وہ بچہ جو پڑھ رہا ہے، جس ٹیوٹر کے پاس پڑھ رہا ہے، پروفیسر صاحب کے پاس، ذرا پوچھا تو جائے، ذرا بچے کو دیکھا تو جائے بھی بچے کی کوئی پروگرس بھی ہے یا نہیں. آپ میرے خیال گھبرا رہے ہیں. میں آہستہ آہستہ گفتگو کروں گا نا، بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، توجہ ہے نا جی، سب جوان تو نہیں ہے نا، میری عمر کے بھی لوگ بیٹھے ہیں. تو وہ اس نے کہا چلو چیک تو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جنیدی سے. وہ جنیدی کیا تعلیم و تعلم کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ بلا کے اس نے کہا ما سالک ولد، یہ بتا یہ بچہ کیسا ہے؟ بیٹھے آپ. کیف الولد، یہ بچہ کیسا ہے؟ جنیدی نے فوراً کہا، اس کا گورنر خبردار لا تقل ولد. ہائے 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 ہائے، اس کو بچہ مت کہیے، یہ بچہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں بچہ نہیں ہے تو یہ 6 سال کا اس کا سن ہے، تو بوڑھا ہے، تو اتنا تجربہ کار ہے، تو اتنے علوم کے اوپر مہارت رکھتا ہے، اور تو کہتا ہے اس کو بچہ نہ کہے. اس نے کہا کمال ہے، تو ابھی بھی بچہ کہہ رہا ہے. میں نے جو تجھے کہا اسے بچہ نہ کہے، جب میں آتا ہوں میں کوئی ایک لفظ جو اپنے منہ سے نکالتا ہوں یہ علم اولین کو بھی جانتا ہے، علم آخرین کو بھی یہ جانتا ہے، علم متقین کو بھی یہ جانتا ہے. یہ سب علوم کے اوپر ایسے حاوی ہے. لفظ میں کہتا ہوں تشریح یہ کرتا ہے اور میرے حواس باختہ ہو جاتے ہیں. یہ بات نہ میں نے پڑھی ہے نہ سنی. اس نے کہا اچھا، بغدادی نے کہا یہ بات ہے. اس نے کہا اس کو بچہ نہ کہو، یہ تو پتہ نہیں کتنے علوم سے آگاہ ہے. اور آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ خدمت پیش کرتا چلوں. یہی میرے امام سے پوچھا گیا کہ مولا خالق کائنات نے کل علوم کی کتنی جزیات رکھی؟ فرمایا ٹوٹل 73 جزیات ہے علم کی. میرے امام مولا محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے 72 جزیات کا علم آل محمد کو عطا کیا. اور فرماتے ہیں عاصم بن برخیہ کے پاس
ایک حصہ تھا اس جز کا جو ملک سبا سے تخت بلقیس کو لے کے آیا تھا، پلک جھپکنے کے برابر لے کے آیا تھا، ایک حصہ اس کے پاس تھا، اور فرماتے ہیں تجھے پتہ ہونا چاہیے ہمیں خالق کائنات نے 72 علوم سے نوازا ہے، ایک اپنی ذات کے لیے رکھا، باقی کائنات کا علم ہمیں عطا کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے بیت میں۔ بات میری یاد ہے کہ اس کو بچہ نہ کہو، یہ اتنے علوم سے واقف ہے، آشنا ہے، یہ اتنے علوم سے آگاہ ہے کہ ہمیں ان علوم کا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے ایک جملہ کہا، توجہ رہے بھی، جو حضرات میلاد سننے کے لیے آئے ہوئے، انہوں نے کہا تو یہ سمجھتا ہے میں اسے پڑھانے آتا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جنیدی سے پڑھانے آتا ہوں؟ او میں تو روزانہ اس کے پاس خود پڑھنے آتا ہوں، میں تو روزانہ خود آ کے اس سے تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اور ایک جملہ پھر کہا گورنر مجھے تھوڑا وقت دے دے، اتنا وقت اور دے دے تاکہ میں اس سے کچھ حاصل کر لوں، میں پھر دنیا کا عالم بن جاؤں۔ اور اب جملہ سنیے گا میرے محترم، آخری جملہ خدمت بیان کر رہا ہوں۔ جملہ کہا، جنیدی نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے فی صدرہی علما جما، پتہ نہیں اس کے سینے میں کتنا علم سمندر کی طرح، اتنا علم جو ہے اس کے پاس ہے۔ اور روایات میں یہ میرے بھائیوں ملتا ہے، بہت ساری روایات ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے۔ شیخ عباس قمی نے بھی لکھا، ترکی ایک قافلہ جو تھا وہ آ رہا تھا، حضرت تشریف فرما دے، حضرت کے پاس سے آ کے گزرا۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے یہ مولا کا مرید ہے، پاس بیٹھنے والا ہے، لیکن ہمیشہ تعجب کرتا ہے جب بھی کوئی نئی بات۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے بیت محمد صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بارے دیگر بھی بلند صلوات پڑھ لیجئے، میں ختم کرتا ہوں جی۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ توجہ ہو گئی؟ مولا نے ان کے ساتھ ترکی میں گفتگو شروع کر دی۔ اب وہ حیران، ورطہ حیرت میں ہے، کمال ہے، میں ہر وقت امام کے پاس بیٹھتا ہوں، کبھی مولا نے اس زبان میں گفتگو نہیں کی، آج مولا ان کے ساتھ انہی کی زبان میں گفتگو کر رہے۔ قافلہ گزر گیا، عرض کرتا ہے مولا آپ تو انہی کی زبان میں ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا تو جانتا نہیں ہے، تیرا امام وہ ہے جو 18,000 عالم کی زبان جانتا بھی ہے۔ علماء نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ ہندی بندہ سامنے آ گیا تو حضرت نے ہندی میں اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ جب ہندی میں گفتگو شروع کی تو جو مرید بیٹھا تھا نا، خادم غلام، انہوں نے کہا مولا یہ ہندی میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ حضرت فرمایا یہ سنگریزہ اٹھا، ہائے بیٹھے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سنگریزے کو اٹھا، اس نے سنگریزے کو اٹھایا۔ حضرت نے فرمایا روایتیں یہاں پہ دو ہیں، ایک یہ کہ حضرت نے اپنا لعاب مبارک لگایا، علامہ جوادی نے یہ لکھا کہ یہ جو کہا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا اس کو لے اور اپنے منہ میں رکھ، بس وہ رکھتا گیا، 73 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ وہ جس کے نوکر جو ہیں، توجہ رہے بھائی، جس کے غلام نوکر جو ہیں، اگر وہ سنگریزہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیں تو امام کی برکت اتنی ہے کہ وہ اتنی زبانوں کے عالم بن جاتے ہیں، معلوم نہیں ان کا سردار کتنا۔ جب دوسری روایت کے مطابق بھی خدمت بیان کر دوں، اگر امام مبین کا یہ لعاب مبارک جو اتنی برکت رکھتا ہے کہ لعاب ٹچ ہوتا گیا، اس نے اپنے منہ میں رکھا، توجہ رہے بھائی لعاب جو ہوتا ہے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، توجہ ہے، خون کا مقام اور ہوتا ہے، توجہ رہے بھائی، خون کا مقام کچھ اور ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ جن کے لعاب میں اتنی برکت ہے، معلوم نہیں ان کے خون میں کتنی۔
اور یہیں پہ ایک جملہ خدمت باز کرتا چلوں، سادات کے لیے حضرت نے فرمایا اکرموا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی، میری اولاد کی عزت کرنا۔ توجہ ہے، یہ کن کے لیے پیغام دیا؟ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، جو محب ہیں لیکن ان کی نسل سے نہیں ہے، ان کو فرمایا اکرموا اولادی، پیغمبر اکرم کا فرمان، میری اولاد کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ فرماتے ہیں الصالحون للہ، اگر وہ نیک ہیں تو اس لیے احترام کرنا کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ توجہ رہے میرے بھائیوں، حالات زمانہ جو ہے وہ چونکہ آگے بہت آگے نکل چکا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سادات کی تکریم تعظیم کے حوالے سے بھی خدمت میں آ گیا جملہ، تو خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور فرمایا والطالحون لی، اگر ان میں کوئی کمزوری ہے تو پھر بھی احترام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری نسل سے ہے، وہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تائید میں ایک روایت اور خدمت میں عرض کر دیتا۔ میرے محترم، فرمایا اولاد کیوں بھائی، چاہے کتنا وقت ہی کیوں نہ گزر جائے لیکن خون جو ہوتا ہے اس میں تاثیر موجود ہوتی ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ سید اگر اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے، سید اگر اپنے آپ کو، اگر وہ نقوی سادات بیٹھے یہاں پہ، توجہ ہے جی، تو ان کے دادے کا آج میلاد ہے، اس حوالے سے میں خدمت پیار کر رہا ہوں چونکہ میں خود بھی نقوی ہوں، آج تو بہت بڑی خوشی کا دن ہے نا، تو میرے محترم سادات اتنے صاحب کردار ہونے چاہیے۔ میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، امام کا وقت ہے، معصوم کا وقت ہے، نام مجھے معصوم کا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، ایک معصوم کا وقت ہے اور ایک بندہ جو تھا اس وقت بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا، وہ حج کے لیے نکل رہا تھا، تو وہ آیا سید ملنے کے لیے، اس نے کہا وقت نہیں ہے، اسے چھوڑو، یہ ایسے ہی ہے، بیچارے کی کوئی حالت نہیں ہے تو اسے ہم کیا ملیں گے، بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے ان کو ملا جا رہا تھا، توجہ ہے، حج پہ چلا گیا۔ اب اس وقت جو لوگ حج کرتے تھے نا، الحمدللہ ہمیں بھی جب 2023 میں حج نصیب ہوا تو مولا نے یہ موقع مرحمت فرمایا کہ ہم حج کے بعد بھی مدینے گئے، اور میرے ساتھ ایک جج صاحب بھی تھے، کرنل صاحب بھی اور وکیل صاحب بھی تھے، میں نے انہوں کہا بھئی موقع مل رہا ہے، اگر وقت ہے تو جانا ہے، کیونکہ جب امام موجود ہوتے تھے تو اس وقت سب مومنین گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مدینے جاتے تھے۔ توجہ رہے، موقع ملے نا اللہ آپ کو لے جائے، آپ نے بھی ایسے کرنا ہے، توجہ ہے جی۔ میں نے کہا جاتے ہیں اور جا کے پیغمبر اکرم کا سلام کرتے ہیں، بقیع میں جاتے ہیں، اور جا کے ہم نے وہاں پہ عرض کیا اے سلطان انبیاء، تجھے اپنی بیٹی کی عظمت کا صدقہ، حسن مجتبیٰ، جعفر صادق، زین العابدین، محمد باقر کی عظمت کا صدقہ، ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم کر بیٹھے، اب اس قبولیت کے حوالے سے آپ کے سپرد ہے۔ تو وہ بندہ آ گیا، غالباً امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ ہے، آیا، اور آنے کے بعد جناب جب مولا کے پاس آ کے بیٹھا تو حضرت نے چہرہ مبارک ایک طرف کر لیا، گھبرا تو نہیں رہے آپ، چہرہ مبارک ایک طرف کر لیا، گھبرا گیا ہے، آج کیسا عبادات کا، اس کے ادھر گئی عبادات، امام ناراض، حجت خدا ناراض، نمائندہ خدا ناراض، تو میری کون سی عبادت ہے، میری کون سی نیکی ہے؟ دست بستہ ہو کے عرض کرنے لگا سرکار یہ تو فرما دے کہ مجھ سے غلطی کون سی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، حضرت نے اپنا رخ انور، روایت کا جو جملہ ہے، حضرت نے اپنا چہرہ ادھر نہیں کیا، فرماتے ہیں تو نے میری نسل کو، میری اولاد کو سے ملاقات نہیں کی اور مجھے ملنے آ گیا۔ کہا مولا وہ تو بہت کمزور ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسی زندگی نہیں ہے کہ مولا میں اس کو مل کے آتا۔ فرمایا جو بھی ہو لیکن وہ میری اولاد ہماری نسل میں سے ہے، گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ مولا کیسے تلافی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا تیرا امام تب راضی ہوگا جب تو جا کے اس کو راضی کرے گا۔ واپس آیا، بندہ بھیجا، بلا لا، سید پریشان تھا، حیران تھا، توجہ رہے،
میں کہہ رہا تھا کہ بات کسی منزل تک پہنچا کے چھوڑ دوں. سید پریشان ہوگا، مجھے اس نے اتنے بڑے بندے نے جب جاتے وقت مجھے ملا ہی نہیں ہے. واپس آ گیا، جب آیا نا تو فوراً وہ قدموں پہ گر گیا کہ سید زادہ مجھے معاف کر دے. وہ حیران تھا، اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ جب جا رہا تھا تو مجھے ملا نہیں. کہا مجھے اس وقت تیری شناخت نہیں تھی. ہے میں تجھ سے پورا معرفت نہیں رکھتا تھا، میں نے غلطی کر دی تیری وجہ سے. میرا امام حیران ہوگا، کہاں ہے؟ میری وجہ سے. اس جیسے کمزور آدمی، توجہ ہے نا، بندہ کمزور ہوتا ہے نا، خلق الانسان ضعیفا، قرآن میں بھی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. یہ جو کریکٹر حوالے سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، توجہ ہے نا جی. اس نے کہا مجھ جیسے بندے کی وجہ سے کیا کہہ رہا ہے تو؟ اس نے کہا یقین کر میرا امام تیری وجہ سے ناراض ہے. اس نے کہا میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، جتنی غلطیاں میں نے کی ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. اور میں اگر یہ جملہ جو سن رہا ہوں کہ میری وجہ سے امام ناراض ہو گئے، آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گا میں ان کی نسل سے ہو کر. میرے بھائیوں، جس امام کی میلاد کا سلسلہ آپ قائم کریں، اس کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں. ان کے فرمان جب ہم مانیں گے، ان کے فرامین کے اوپر جب ہم عمل کریں گے. اب دیکھو جی، وہ تو بے مثل و مثال ہے. ان کی کوئی مثال ہے؟ ان کی کوئی نظیر ہے؟ یقیناً ان کی نظیر نہیں ہے، مثال نہیں ہے. لیکن ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ پریشان ہو گئے آپ، بیائے میلاد پڑھنے تھے، ہے زندگی بیت گئی ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے، یہی کام جو یہی ہے ہمارا، پڑھنا پڑھانا. توجہ ہے نا جی. او میرے بھائیوں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ہوتا ہے. امام ہادی خدیجۃ الکبریٰ یہ ہمارے فوٹو بن رہے ہیں، میری آواز بھی جو ہے وہ کیچ ہو رہی ہے، زمانے کے امام کے پاس جانے والی ہے. توجہ ہے، جانے والی ہے. بھائی یہاں کی رپورٹ جو فرشتے وہاں پہ لے کے جائیں، زمانے کا امام دیکھے، جب تک زمانے کا امام اس کو اوپر دستخط نہیں کرتا، اپنی مہر ثبت نہیں کرتا، اللہ کے دربار میں وہ فائل میں وہ کاغذ نہیں لگتا. آؤ خدیجۃ الکبریٰ والوں مل کے چلتے ہیں، کہتے ہیں زمانے کا امام تجھے اپنے دادا کے میلاد کا صدقہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے مراکز دینیہ کو اس منزل پہ پہنچا دے کہ جس منزل کو دیکھ کے روک رشک کرے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اداروں میں بیٹھیں یا ہم اپنے مراکز میں بیٹھیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہوں. نہیں، خدمت سمجھیے، شکر کیجئے کہ ہمیں یہ موقع فراہم کر دیا اس خالق کائنات نے کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ ہم نے یہ کام انجام دینا ہے. ورنہ اللہ کی مخلوق بہت ہے. خدا کسی کا بھی انتخاب کر سکتا تھا، کسی اور کا بھی انتخاب کر سکتا تھا. اور خدمت سمجھ کے کام کیا کریں. جب خدمت سمجھ کے کام کریں گے اللہ کو پھر یہ قبول ہوگا. آپ کی نظر و نیاز بھی قبول ہوگی، آپ کے انتظامات بھی قبول ہوں گے. آپ کے مومنین کی خدمت، میں نے بڑے بڑے مراجع دیکھے آغا، اگر ان کی پیرویوں پہ جائیں نا، بڑے بڑے مراجع 80 سال کے، جب لوگ داخل ہوتے تھے وہ آرام سے چپکے سے ایک سائڈ پہ چلے جاتے تھے اور آنکھوں سے دیکھا، لوگوں نے بتایا، مومنین جو آتے تھے نا ملنے کے لیے ان کی جوتے سیدھے کر رہے ہوتے تھے. اور جب مجلس یا میلاد ہوتی تھی آخر میں آ کے بیٹھتے تھے. جب امام کے پاس رپورٹ جائے تو یہ نہ ہو کہ یہ شاید علم کے تکبر کی وجہ سے وہاں جا کے بیٹھا. تکبر کبھی نہیں کرنا، عاجزی انکساری کر کے ائمہ ہدا کے دہلیز پہ. میں پہلا جملہ جو میں نے خدمت میں عرض کیا تھا، ہم جتنا شکر ادا کریں اس مالک کا جو اس نے ہمیں ہادی برحق عنایت کیے ہیں. زندگی گزر سکتی ہے لیکن شکریہ اللہ کا ادا نہیں ہو سکتا جیسے ہمیں امام عنایت فرمائے. خالق کائنات سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ میلاد نصیب فرمائے اور امام کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے.
ہمارے کج سخن کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس برادر نے اہتمام کیا ہے مالک اسے طول عمر عطا فرمائے، اعز و اقربا عزیزان بچوں کے زندہ و سلامت فرمائے۔ خالق مالک ہم سب کے مرحومین کو امام ہادی برحق کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم جتنے بھی اس راہ کے راہی ہیں جانے والے ہیں ہمیں مولا کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح جب ہماری وہ ویڈیو چلے اور امام کا میلاد ہو رہا ہو اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا، وہ یرا کا مطلب کیا ہے اور ذرہ کیا چیز ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھیں تو ہم کہیں واقعاً ہم اس لیے گئے تھے کہ مولا کی میلاد میں شامل ہو جائیں، اب میلاد والا جانے اور اجر و ثواب اور قبولیت جانے۔ خالق مالک اس سنٹر کو مزید ترقیاں عنایت فرمائے، جو اس میں سعی و محنت کوشش کر رہے ہیں مولا انہیں طول عمر عطا فرمائے، مومنین کے رزق میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، ایک دعا ہے میرے محترم، بڑی عظیم دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ میں تو یہ دعا مانگتا ہوں، حج پہ بھی یہی دعا مانگی جاتی ہے اور بہت بڑی عظیم دعا ہے، وہ یہ ہے: خدایا امام ہادی کی عظمت کا صدقہ، میرے امام کے دکھوں کا صدقہ، کل شہادت تھی نا، ہاتھ ایسے بلند رہے نا، میں نے جو روایت میں جملہ پڑھا ہے نا، وہ جو مولا کو جب زہر دی جاتی ہے نا، وہ زہر جو تھی اتنی سخت زہر تھی کہ آنکھوں سے بھی خون نکل رہا تھا، انف مبارک ناک سے بھی خون جاری تھا، منہ مبارک سے بھی خون جو تھا اس کے قطرات گر رہے تھے، سید تڑپ رہا تھا، اتنی ظاہر تھی نا سخت، اور کہہ رہے تھے پتہ نہیں کوئی میرا زوار کاظمین تو جائیں گے، کربلا جائیں گے، پتہ نہیں کوئی سامرا بھی آئے گا۔ یہ جب زواری پہ جاؤ سامرا ضرور جانا، سامرا وہاں پہ مولا کی خدمت میں ضرور جانا۔ میرا اللہ، میرے اس امام شہید کا صدقہ ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل بیت محمد، خالق مالک میرے امام کا جلد ظہور فرما، ہمیں سرکار کے عوان و انصار اور شیعہ ہونے میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و اہل بیتہ الطاہرین المعصومین، رب صل علی محمد و آل محمد وعلی